العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، فعل کی بحث چل رہی تھی. فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا. پھر فعل مضارع معرب ہے، اس کا عامل رافع، عامل ناصب، عامل جازم، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. آج ہم پڑھیں گے فعل کی تیسری قسم امر کے متعلق. دیکھیے، الثالث الامر، فعل کی تیسری قسم امر ہے. الثالث الامر، فعل کی تیسری قسم امر ہے. وهو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جائے. وهو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. امر ہوا ضمیر کا مرجع الامر، ہوا وہ صیغہ ہے یطلب بها الفعل جس کے ذریعے فعل طلب کیا جائے من الفاعل المخاطب، فاعل مخاطب سے. دیکھیے، امر کی یہ اصطلاحی تعریف ہے کہ وہ صیغہ ہے یطلب بہ الفعل جس کے ذریعے فعل طلب کیا جاتا ہے. یعنی امر میں فعل کو طلب کیا جاتا ہے. اور کس سے فعل طلب کیا جاتا ہے؟ فاعل مخاطب سے. فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جاتا ہے. مثلا اقرا، تو پڑھ. تو اقرا ایک صیغہ ہے، اس کے ذریعے پڑھنے کو طلب کیا جا رہا ہے. اور کس سے طلب کیا جا رہا ہے؟ جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں اقرا، تو پڑھ. تو فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے. تو صیغہ ہے جس کے ذریعے فعل طلب کیا جاتا ہے فاعل مخاطب سے. اور فاعل مخاطب جو ہوتا ہے، یہ فاعل مخاطب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فعل مضارع ہے اور اس میں بھی امر کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے لام امر لگا کر فعل مضارع سے مقصود ہوتا ہے طلب کے معنی، جیسے یضرب فعل مضارع ہے. اب اس پر ہم لام امر لگا دیتے اور کہتے ہیں لیضرب. یقرأ کو ہم پڑھتے لیقرأ، تو وہ بھی طلب کے معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن اسے جملے انشائیہ اگرچہ کہا جاتا ہے طلب کے معنی کی وجہ سے، لیکن وہ فعل امر نہیں ہے. فعل امر کے صرف 6 صیغے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہی جو حاضر کے ہو. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا ہے من الفاعل المخاطب، کہ فاعل مخاطب سے. اور فاعل مخاطب اسی وقت ہوگا جبکہ امر حاضر کے 6 صیغے مراد لیے جائیں. اس کے علاوہ جو امر کے صیغے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً امر کے صیغے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ صرف لام امر کی وجہ سے انہیں امر کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ وہ حقیقتاً مضارع کے ہی صیغے ہیں اور وہ معرب ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے ہیں. مبنی کے جو صیغے ہیں وہ صرف 6 صیغے ہیں جو امر کے ہیں. تو وہ صیغۃ صیغہ یطلب بها الفعل جس کے ذریعے فعل طلب کیا جائے من الفاعل المخاطب، فاعل مخاطب سے. بأن تحذف من المضارع حرف المضارعة، بئی طور کہ آپ فعل مضارع سے حرف مضارع کو حذف کر دے. ثم تنظر، پھر آپ دیکھیں فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساکنا، بس اگر علامت مضارع کے ما بعد ساکن ہو، زدت حمزة الوصل مضمومة ان انضم ثالثه، تو آپ حمزہ وصل زیادہ کر دے، حمزہ وصل مضموم زیادہ کر دے ان انضم ثالثه، اگر اس کا تیسرا حرف مضموم ہو. نحو انصر. ومکسورة ان انفتح وانکسر، اور حمزہ وصلی مکسورہ کو زائد کر دے اگر اس کا تیسرا حرف مفتوح یا مکسور ہو، کہ اعلم و اضرب، جیسے اعلم اور اضرب. و استخرج. وإن كان متحرکا، اور اگر علامت مضارع کے ما بعد متحرک ہو،
فلا حاجت الی الحمزتی، تو حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، نحو عید و حاسب، جیسے عید اور حاسب. والامر من باب الافعال من القسم الثانی، اور باب افعال کا امر دوسری قسم کے قبیل سے ہے. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ امر کے بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں. امر کے بنانے کا قاعدہ بہت مشہور ہے، آپ نے علم الصرف میں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت کے ذریعے بیان فرمایا کہ بیان تحذیف من المضارع سے، کہ آپ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیں. جب آپ امر بنانا چاہتے ہیں تو امر بنانے کے لیے علامت مضارع جو اتینا ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا. اور علامت مضارع صرف چونکہ امر کے صیغہ بنانا ہے تو علامت مضارع حذف کرنا ہے تو وہ صرف تا ہوگا. اب جب علامت مضارع کو حذف کر دیا گیا، جیسے تضربو سے ہمیں امر بنانا ہے تو سب سے پہلے تا جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کر دیں گے. ثم تنظرو، پھر آپ دیکھیں اگر علامت مضارع کے مابعد ساکن ہو تو تضربو میں جو فا کلمہ ہے ضاد کی شکل میں، اس کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ وہ ساکن ہے، تضربو فا کلمہ ساکن ہے، زدت حمزۃ الوصل، تو حمزہ وصل کا اضافہ کر دیا جائے گا. اب جب ہم نے حمزہ وصل کا اضافہ کر دیا تو اب حمزہ وصل کی کیا حرکت ہوگی؟ تو حرکت دیکھنے کے لیے ہمیں فعل مضارع کے تیسرے کلمے کو دیکھنا ہے، وہ مضموم ہے یا مفتوح یا مکسور ہے. اگر مضموم ہے، جیسے تنصرو میں صاد مضموم ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصل مضموم لگایا جائے گا. تو تنصرو سے علامت مضارع حذف کرنے کے بعد انصر ہو جائے گا. اور اگر مکسور ہے یا مفتوح ہے تو اسی صورت میں حمزہ وصل مکسور لے کر آئیں گے، جیسے اعلم اور اضرب. اس لیے کہ اعلم بنا ہے تعلمو سے، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ساکن کلمہ ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت ہے. اب جب حمزہ وصل لے کر آئیں گے تو چونکہ تعلمو میں لام جو تیسرا کلمہ ہے وہ مفتوح ہے تو حمزہ وصل مکسور لایا جائے گا اعلم، اور تضربو میں اضرب. اور استخرجا، یہ تستخرجو میں استخرج، اس لیے کہ استخرج بنا ہے تستخرجو سے. وَإِن كَانَ مُتَحَرِّكًا، اس کا تعلق ما بعد حرف المضارعتی سے ہے. فَإِن كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مُتَحَرِّكًا، یعنی اگر علامت مضارع کے ما بعد متحرک کلمہ ہو. وَإِن كَانَ مُتَحَرِّكًا، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ ساکن ہے یا متحرک ہے. تو جو اگر ساکن ہے تو اس کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حمزہ وصل کی ضرورت ہوگی، یا تو وہ مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا. اگر تیسرا حرف مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لایا جائے گا، اور اگر تیسرا حرف مکسور یا مفتوح ہے تو حمزہ وصل مکسور لے کر آئیں گے. لیکن اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد جو کلمہ ہے وہ متحرک ہے تو فلا حاجت الی الحمزتی، تو حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. جیسے عید، عید بنا ہے تعیدو سے. تعیدو فعل مضارع سے علامت مضارع تا کو حذف کرنے کے بعد دیکھا گیا تو عید ہے تعیدو. اب جب تعیدو ہے تو چونکہ عین کلمہ جو یہ عین ہے یہ یہاں پر متحرک ہے تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حاسب، یہ تحاسبو سے بنا ہے. اب جب تحاسبو سے بنا ہے تو تا علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ہا جو ہے وہ متحرک ہے، لہذا حمزہ وصل کی ضرورت پیش نہیں آئی. اب آپ ہر ایک مثال میں دیکھیے کہ علامت مضارع تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد یا تو ساکن ہے یا متحرک ہے، لیکن آخری حرف جو ہے جیسے تنصرو میں را، تعلمو میں میم، تضربو میں با، یہ تمام کے تمام سکون پر مبنی ہے.
اس لیے کہ اگر مضارع ہیں تو وہ تو مرفوع ہے، جیسے تعلموا، تضربوا اور تنصروا، تستخرجوا، تعیدوا، تحاسبوا. لیکن جب یہ امر میں چلے جاتے ہیں تو سکون پر مبنی ہوتے ہیں. اسی مبنی ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے تعیدو سے عید بنایا ہے، تحاسبوا سے حاسب بنایا ہے. لہذا جب بھی آپ امر بنائیں تو امر بنانے کے لیے آپ کو آخر حرف کو ساکن کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ امر یہ مبنی ہوتا ہے علامت جزم پر. والامر من باب الافعال من القسم الثانی، اور باب افعال کا امر یہ دوسری قسم کے قبیل سے. اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی وضاحت کی ہے کہ امر بنانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ ساکن ہے یا نہیں اور حمزہ وصل کا اضافہ کیا جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ساکن نہیں ہے، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد متحرک ہے، تو متحرک ہونے کی وجہ سے اس میں حمزہ وصل کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. تو باب افعال کا جو امر ہوتا ہے وہ اسی دوسرے قبیل سے ہے، اس لیے کہ ہم بناتے ہیں اگر امر تو وہ بنتا ہے اکرم. تو اب جو اکرم میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی نہیں بلکہ حمزہ قطعی ہے، اس لیے کہ وہ بنا ہے تو اکرمو سے. اب جب تو اکرمو سے بنا ہے تو علامت مضارع حذف کرنے کے بعد تا حذف کر دی گئی تو اکرم باقی رہ گیا، اس لیے یہ دوسرے طریقے میں ہے جس میں حمزہ کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. بعض لوگوں کو یہ شبہ اور اندازہ ہو سکتا ہے اور قیاس کے مطابق کہ تو اکرمو فعل مضارع تو اصل تکرمو ہوتا ہے. اب جب تکرمو ہے تو تا حذف کرنے کے بعد میں تکرمو کی جو کاف ہے وہ ساکن ہے، اور جب کاف ساکن ہو یعنی دوسرا حرف ساکن ہو تو علامت مضارع حذف کرنے کے بعد حمزہ وصلی لایا جاتا ہے، اس لیے حمزہ وصلی لے کر آئے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وضاحت کر دی کہ باب افعال کا جو امر ہوتا ہے وہ دوسرے قسم کی قبیل سے ہے. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَلَامَةِ الْجَزْمِ، اور وہ یعنی امر علامت جزم پر مبنی ہوتا ہے. امر علامت جزم پر مبنی ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی بھی کہا گیا. تین چیزیں مبنی الاصل ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. تو علامت جزم پر مبنی ہونا. اب علامت جزم کس طرح ہوگی؟ تو کبھی تو جیسے اضرب، یہاں علامت جزم سکون پر مبنی ہے. اغزو، یہاں حرف علت واو کے حذف پر مبنی ہے. ارمی، یہاں یا کے سکون پر مبنی ہے. اسعا، یہاں پر الف کو حذف کر دیا گیا ہے. اضربا، یہاں نون اعرابی کو حذف کر دیا گیا ہے. اضربو، یہاں سے نون اعرابی کا حذف ہے. اضربی، یہاں سے بھی نون اعرابی کا حذف ہے. تو علامت جزم کبھی تو سکون پر مبنی ہوگا یعنی سکون کی شکل میں، کبھی حرف علت واو یا اور الف، اور کبھی نون اعرابی کے حذف پر علامت جزم ہوگی. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے امر کے متعلق. آج کے سبق کے ہمارے سوالات ہیں. سوال نمبر 1، امر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے. سوال نمبر 2، امر بنانے کے قواعد بیان کیجیے تفصیل مع مثال کے. اور سوال نمبر 3، والامر من باب الافعال من القسم الثانی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. اور آخری سوال، امر علامت جزم پر مبنی ہوتا ہے تو علامت جزم کیا کیا ہے، مع مثال بیان کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.